بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری مثال آپ سمجھیں، جانور
کی امتیاز انسان میں ختم کرتے ہیں، آپ خود اندازہ فرمائیں یہ انسانی مزاج ہے یا یہ حیوانی مزاج ہے؟ جانور کا مزاج ہے، اس کے بعد نکاح نہیں ہے، جانوروں کے یہاں شادیاں نہیں ہیں، جانوروں کے یہاں نہ مادہ کے تعلق کے لیے نہ نکاح ہے، نہ گواہ ہے، نہ اس میں بڑا ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اگر یہی کچھ بھی نہ ہو جو انسان یہ کام کرے تو یہ جانور والا کام ہے، انسان والا کام نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ممکن ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ جو جاب کرنے والا نوکری ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی کے جاب کیا ہوتے ہیں اور کیسی اس میں بات عجیب ہے۔ ہمارے انسانی معاشرے میں مرد کے تعلق کے حوالے سے یورپ کی بیماری ہے ہمارے اندر آ رہی ہے، اتنی گھٹیا حرکت ہے کہ دنیا میں یہ حرکت جانور بھی نہیں۔ آپ دنیا بھر کے جانوروں کا انسائکلوپیڈیا پڑھ لیں، کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ نر جانور کسی نر جانور سے حرکت کرتا ہو۔ لیکن یورپ والے کہتے ہیں کہ جنسی تعلق ہمارا حق ہے، پارلیمنٹ سے قوانین پاس کی جا رہے ہیں کہ جنسی تعلق یہ جنس کو اسی جنس سے قائم کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایمان کے ساتھ کہتا ہوں جانوروں سے بھی جنتا مل رہی ہے، یہ حرکت گدا کتا تنظیم بھی کرنے کے لیے جا رہی ہے اور انسان کے حوالے پر ہوتا ہے حرکت بھی کرتا ہے، اس کے فخر بھی کرتا ہے اور اپنی نیشنل اسمبلی سے اس کو منوانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر صرف ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم انسان ہیں پھر بھی بات بدل جاتی ہے۔ آپ کو اسی حوالے سے میں بات کرتا ہوں، یہ مسئلہ آپ نے سنا ہے، کبھی آپ اس کے اندر کے اعتراض نہیں کرتا یا اپنے بات سنی ہے۔ آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم بیش انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نبی کے نکاح میں ایسی عورت آئی ہو جس کا کردار ٹھیک نہ ہو۔ لیکن نبی کے نکاح میں ایسی عورت آئی ہے جو مسلمان نہیں تھی بلکہ کافر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ جلیل القدر نبی ہے، قرآن میں تذکرہ ان کا نام لے کر قرآن نے فرمایا، لیکن بیویاں ان کی مومن نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ تو نبی کے حق میں کافر بیوی تو آ سکتی ہے، لیکن نبی کے حق میں فاحشہ اور بے حیا بیوی کبھی نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے جو انسانی سوسائٹی میں چیزیں عیب بنے، اللہ کو عیب نبی کی ذات میں کبھی بھی نہیں ڈالے۔ جو انسانی معاشرے میں چیزیں عیب معلوم وہ نبی کے اندر کبھی نہیں۔ انسانی سوسائٹی کے غریب ہونا یہ عیب نہیں۔ ایک آدمی نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، شریف ہو، غریب ہو، غربت نہیں ہے۔ لیکن انسانی معاشرے میں شریعت کی بات نہیں کہہ رہا، انسانی سوسائٹی میں کسی آدمی کی قوم کا گھٹیا ہونا یہ عیب شمار ہوتا ہے اور کسی آدمی کی قوم کا بڑا ہونا یہ اس کی خوبی شمار ہوتی ہے۔ اللہ نے کبھی بھی کوئی نبی ایسی قوم میں نہیں بھیجا کہ جس کی قوم گھٹیا ہو۔ یہ تو ہوا کہ نبی غریب ہوا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ نبی کی قوم گھٹیا ہو۔ اس وقت میں جتنی اقوام موجود ہوتی ہے اس سے سب سے بڑی قوم کا فرق ایک نبی ہوتا ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ جو چیزیں انسانی معاشرے میں اللہ نبی کو سے محبت رکھتے ہیں، انسانی سوسائٹی میں کفر ہے نہیں، انسانی سوسائٹی میں فحاشی ہے، انسانی سوسائٹی میں کفر ہے نہیں، انسانی سوسائٹی میں زنا اور بدکاری حرام ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر کو ایسی بیوی تو دے دے کہ جو مومن نہ ہو، ایسی بیوی نہیں دیں گے کہ جو فاجرہ ہو، کیوں اس میں نبی کی ذات میں ہے ہوگا۔ ایک ایسا نبی ہے جس کا گھر صاف نہیں ہے، ایک ایسا نبی ہے جس کا عمل نہیں ہے، ایک ایسا نبی ہے جس کے گھر میں فلاں کا آنا جانا ہے۔ اللہ کے لوگوں کو محبت رکھتے ہیں۔ میں نے ہندوؤں کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ ہمیں بطور انسان یہ بات سمجھنی چاہیے۔ آپ انسان سے قوت کا پتہ چلے، بحیثیت مسلمان دیکھیں۔ میں نکاح کے حوالے سے یہ مثال دیتا ہوں، نکاح کافر بھی کرتا ہے، نکاح مسلمان بھی کرتا ہے، مسلمان اور کافر دونوں نکاح
عبادت اور کافر کا نکاح تصور یہ عیاشی ہے۔ جب کافر کے یہاں نکاح عیاشی کا نام ہے تو کافر نکاح کے اندر ایسے اسباب ایجاد کرتا ہے جس سے پتہ چلے کہ عیاشی ہو رہی ہے۔ اس کے لیے مسجد کی بجائے بازار کا انتخاب ہوگا، عام آدمی کی بجائے مخلوق کا انتخاب ہوگا، اور مقام رکھنے کی بجائے ڈھول کمال کھانا بجانا نقاب کباب کا انتظام ہوگا، کیوں یہ باقی یہ حیائی اور یہ عیاشی کی طرح ہے۔ مسلمان کو عبادت سمجھتا ہے اور عبادت کے لیے سب سے بہترین مقام اللہ نے مسجد بنایا ہے، اس لیے مسلمان اپنے نکاح کے لیے بازار کی بجائے مسجد کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ عبادت ہے۔ تو کافر جو کہ عیاشی سمجھتا ہے وہ اسباب ایسے اختیار کرنے کی پتہ چلے عیاشی ہو رہی ہے، اور مسلمان جو کہ عبادت سمجھتا ہے اسی وجہ سے اسباب اختیار کرے گا کہ پتہ چلے عبادت ہو رہی ہے۔ عبادت میں غسل کرنا، عبادت میں اچھے کپڑے پہننا، عبادت میں خوشبو لگانا، عبادت میں مسجد کا رخ کرنا، عبادت میں خطبہ اور تلاوت حدیث کا ہونا، عبادت میں اچھی چیز کا استعمال کرنا، یہ صرف عبادت کے لوازمات میں سے ہے۔ لیکن چونکہ یہ عبادت عام عبادت سے ذرا مختلف ہے، اس لیے ہمارے یہاں کے جواب بھی کہتے ہیں اس عبادت کے ساتھ ریسٹورنٹ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ عبادت بھی نہیں ہے بلکہ خوشی کا موقع بھی ہے۔ اور تو ریسٹورنٹ کا معنی کیا ہے؟ آپ کھجورے وسیع کرتے ہیں، اس لیے رمضان کے موقع پر کھجورے اور چھوارے صرف دیے نہیں جاتے بلکہ بانٹے بھی جاتے ہیں۔ آپ دیتے تو ٹھیک ہے اور آپ پھینکتے تو ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ دینا بھی ٹھیک ہے لیکن پھینکنے کا مطلب کیا؟ یہ محسوس ہو کہ آپ کے چھوارے کسی عام وجہ سے نہیں ہے بلکہ خاص وجہ سے۔ اگر یہ چھوارے آپ تقسیم کریں تو دیکھنے میں خود کو سمجھ لگا ہے کہ چھوارے تقسیم ہو رہے ہیں اور یہ کھجوری تقسیم ہو رہی ہے، یہ کچھ شریعت نے کیسا خیال فرمایا ہے؟ عبادت بھی رکھا ہے اور عبادت کے ساتھ انسان کی خوشی کا اہتمام کیا ہے، تاکہ یہ عبادت جائز سے فنکشن میں بدل جائے، یہ فنکشن بھی ہو اور عبادت کی عبادت بھی ہو، لیکن تب ایسے اختیار کیا کہ عبادت سے متاثر نہ ہو۔ میں اس سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ ذرا خود محسوس کریں، ہمارے معاشرے میں پہلا نکاح کرنے پر کوئی تعلق نہیں دیتا، اور اگر کوئی بندہ دوسرا نکاح کرے تو پھر ہر بندے میں تعجب ہوتا ہے۔ یہ تعجب کیوں ہے؟ تعجب اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں کفار کے ساتھ رہ کے وہ مزاج ہمارے اندر منتقل ہو رہے ہیں۔ جب پہلا نکاح کیا تو بازار دیں، پہلا نکاح کیا تو اس میں مہندی، پہلا نکاح کیا تو اس میں منگنی، پہلا نکاح کیا تو ڈھول ڈھمکا، پہلا نکاح کیا تو حکومت کا اجتماع، پہلا نکاح کیا تو باپ بیٹی کے نکاح میں ڈانس کر رہے ہیں۔ یہ میں حقائق کا کر رہا ہوں، فرضی بات نہیں کہہ رہا، میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں، اسی معاشرے میں جیتا ہوں، ہمیں سب باتوں کو پتہ ہے۔ پہلا نکاح میں سب ہوتی ہے اور یقین ہے اب جب کوئی انسان نے دوسری شادی تو کہتے ہیں دوسری بہت یاد کر دی، بہت یاد کر دی، اب دیکھو اس نے دوسری کو یاد کیوں کرا؟ اگر ہمارے یہاں نکاح کا ماننا عبادت ہوتا، مجھے پتا ہے کہ ایک آدمی کی شراب پڑتا ہو اور ساتھ تحجد بھی پڑے، آپ اس کو نیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا آپ خوش ہو کر دیکھتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی عبادت بڑھ گئی۔ تو اگر ایک نکاح کے بجائے کوئی دو نکاح کرتا، ہم نکاح کی عبادت سمجھتے تو پھر تعجب سے دیکھتے یا خوش ہو جاتے؟ وہ ایک آدمی نے دو جاتے کی، یہ بہت نے یقین کی، یہ بہت نے چار کی ہے، یہ تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو میری بات سنتے ہوئے تعجب ہو رہا ہے اور یہ جائے کہ میں نے جو نکاح پڑھتا تھا میں تعجب ہوتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ میری بات کو معصوم نہ بنائیں، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کافروں نے یہ دماغ بنا دیا ہے نکاح عیاشی ہے، اور جب دوسرا نکاح تو لوگ اس کو عیاشی سمجھتے تھے، اب اس کو عیاشی نہیں کہتے، عیاش کہتے ہیں، میں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، اور اگر عبادت سمجھنے تو میں کوئی تعلق نہیں کرتا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی دوسری شادی کی بات کرے تو چھوڑ کہتے ہیں بھائی دوسری شادی کا کیا کہ حکم کا دار کر سکے، مجھے بتاؤ پہلی کب ہے؟ بتاؤ پہلی کب ہے؟ جب حکم کا دار کر سکے یا نہ کر سکے؟ کر سکے کبھی ہے تو یہ دوسرے کی آپ کو شرط ہو جائے گی،
کام ہے جب لوگ ادا کر سکے. تو جب پہلا نکاح ہوا کیوں ہے پوچھتے بھائی ہم تو نام کرتا ہے نہیں تو بھی نہیں پوچھتا کیوں. ہم نے سمجھا کہ پہلا نکاح تو ضرورت ہے اور دوسرا نکاح چاہیے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نکاح کریں گا بس کچھ ماننا نہیں ہے. آپ مجھ سے کریں کہ پہلے کی ضرورت ہے آپ نہیں سے بات کریں. میں آپ کو ترغیب نہیں دینا چاہتا ہوں کریں. میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. دیکھیے عمل کرنا الگ بات ہے اور مسئلے کو ماننا الگ بات ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جہاد کرتے ہیں. میں دیکھ بھی رہا ہوں لیکن آپ جہاد مانتے ہیں مانتے بھی رہا ہے. کوئی بجائے جانا ہے خوش ہوتے پریشان ہوتے. بس اتنی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ دوسرا اور تیسرا چوتھا نکاح نہیں کر سکتے آپ نہ کریں. لیکن اگر کوئی کرے تو پھر خوش ہونا چاہیے. کسی نے بہت اچھا کام کیا میں نہیں کر سکتا اس بات میں عیاشی کی نگاہ سے نہیں دیکھنا اس جان کو عبادت کی نگاہ سے. اب یہ صحیح بن جائے تو پھر مجھے نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے. رات میرا شروع کا بیان تھا بات سے بیان کیا تھا شبرات کے پیچھے رہی کہ ہمارے پاس راستے میں آپ کو ضرورت ہے لاہور کافی مجھے آگے فون ڈاکٹر مارے ہیں وہاں بھی انہوں نے روکا تھوڑی دیر ایسے چائے پینے کے لیے. 4-5-10 بندے کھڑے ہوئے. مجھے کہتے ہیں محمد صاحب آپ کی تاریخ چلائے دوسرا نکاح ہونا چاہیے تاریخ چلائے. میں نے کہا جی میرا دھوکہ دے کر باپ کا دین کا سب کر لو تاریخ چلانا. کہتے ہیں ہمیں آپ اس علاقے سے نکلوانا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ کی تاریخ کو چلا رہے ہیں. بھائی تاریخ تو وہ چلائے جو پریکٹیکل کر سکتا ہوں. آپ اتنے ڈرپوک ہیں کہ آپ سمجھ میں نے دوسرا نکال لیا اور مجھے محلے سے نکال لیں گے تو آپ مجھ سے نکال کر بات کو کر دیں. یہ ہر کسی کے لیے اچھی طرح بات کروں اچھی طرح میں صرف یہ کہتا ہوں بس مسئلہ دل میں رکھیں اللہ کی بات سمجھنے کی امید. نکاح عبادت ہے نکاح عیاشی نہیں ہے. مسلمان اور کافر کے مائنڈ نظریے سوچ اور فکر میں فرق ہے. ہم ذہن بنانے کی نکاح عبادت ہے. جب یہ ذہن ہم گیا نا کہ مسجد میں نکاح کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. لوگ خود بہت میرے بچہ چوبے میں میری بیٹے کا نکاح کر دو یہ مدد بھی تمہارا میری بیٹی کا نکاح کر دو ابھی بات کر دو کچھ بھی نہیں ہوگا. کافر کے ہاں نکاح عیاشی مسلمان کا نکاح عبادت ہے. فرق کیا پڑتا ہے؟ کافر نکاح میں تکلفات سے کام لیتا ہے مسلمان نکاح میں سادگی سے کام لیتا ہے. عبادات میں سادگی ہوتی ہے اور عیاشیوں میں تکلفات ہوتے ہیں. تکلف نہ ہو تو عیاشی ہے کیسے؟ عیاشی در میں بھی جب تکلفات آپ ہوں گے اس لیے ان کے نکاح کے ساتھ تکلفات ہیں. ہمارے یہاں تکلفات نہیں ہے بلکہ سادگی ہے. اور تیسرا فرق تو نہیں ہے. میں 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں. چونکہ ان کے نکاح عیاشی ہے. عیاشی کے لیے آدمی کی جیب میں پیسہ اور خرچ کرنا ہے. سود لینا پڑے تو کرنا ہے قرض لینا پڑے تو کرنا ہے. اس کی وجہ سے عیاشی ہوتی نہیں ہے. اور جب نکاح کو عبادت سمجھے گا تو پھر عبادت میں سود بھی نہیں ہے عبادت میں قرض بھی نہیں ہے. عبادت اپنی وسعت کے مطابق آپ اللہ کو دل کرتا ہے ہر کسی کا کرتا ہے اللہ بار لے لے. لیکن جس کے پاس حج کے پیسے نہ ہوں وہی میں قرض لیتا ہوں میں نے حج کرنا ہے. لوگ یہ بھی قرض کیوں لیتا ہے حج کرنے قرض کیوں لیتا ہے؟ اگر ہے پیسہ تو کر دے نہیں تو نہ کرو. میں بینک سے سود لے لیے کیوں میں نے حج کرنا ہے. لوگ یہ بھی حج کے سود جس کا آپس میں کیا جو ہے میں بھیک مانگ رہا ہوں کیوں میں نے حج کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں حج کے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کہ حج کے بات سمجھتے ہیں نہ بھیک مانگتے ہیں نہ سود لیتے ہیں نہ قرض کرتے ہیں. اور جب نکاح کو جائز سمجھتے ہیں ہمارے محلے کی غریب عورتیں ہیں وہ پیسے جمع کر رہی ہوتی ہے کیوں میں بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں. ہمارے گاؤں کی خاتون ہمارے گھر بھی آئی تو مجھے کہتے محمد صاحب کچھ پیسے دو. میں نے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ کہتے میں نے بیٹے کا نکاح کرنا ہے اور میں نے سونے کی انگوٹھی ڈالنی ہے اپنی بہت اس کے لیے پیسے چاہیے. میں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں ان میں سے جس کے پاس سونے کی انگوٹھی ہے وہ ڈالتے ہیں. اور میرے گھر میں 2 بغیر سونے کی انگوٹھی ہے میری کوئی بغیر سونے کی انگوٹھی نہیں آ سکتی. اس نے کہا کہ آپ بڑے آدمی آپ سے پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا کہ بڑا بغیر انگوٹھی ہے اور جو چھوٹی ہے انگوٹھی لے کر رہی ہے کچھ ڈرم ہو رہا ہے. میں نے کہا میں پیسہ نہیں دوں گا. ہاں تمہارے گھر میں تم تو آپ کا بیٹا ہے تمہارا تم جاؤ تمہیں کار چاہیے میں کار کے پیسے دوں گا. دونوں کو تو مجھے لگا ولیموں میں سارے پیسے دوں گا. یہ میں بات سمجھ آتی ہے لیکن اس کو پوری ضرورت نہیں ہے. بھیک مانگنا میں نے کہا اس کے بعد نہیں. آپ کو لوگ اتنے عجیب ہیں کہ میں آپ کو
پر واقعہ سنوں تو آپ کو تعجب ہوگا. ایک آدمی بھیک مانگتا تھا, اچھے خاصے پیسے جمع کیے, پھر اپنی زندگی میں اس نے ختم پڑھایا. ختم سمجھ لیں, یہ جو مرنے کے بعد ختم یہ ہوتا ہے نا ختم. لوگوں نے پوچھا کیوں, کہتا مجھے پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں میں ختم نہیں کرانا, تو میں نے بھیک مانگ کے اپنی زندگی میں ختم کرا دی ہے تاکہ میرے قوم کے سب یاد کرنے میں زندگی نکال دیں. بھیک مانگ کے ختم کرایا جا رہا ہے. اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے. ربیع الاول میں میرا شیخو کا ساتھ ایک جگہ ہے, وہاں جلسہ تھا سیرت معاملہ تھا. میں نے کہا مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے اس مسلمان میں گلیوں میں کھڑے ہیں 10,000 روپے مانگ رہے ہیں, وہ حضور کا میلاد بنانا ہے. میں نے کہا کہ اگر میں انسان ہونے والے نبی کا میلاد اور گلیوں میں بھیک مانگتا ہے تجھے کچھ شرم اور حیا کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنانا گلی میں کھڑا تو بھیک مانگا, اور وہ میرے پاس پیسے ہیں تو شوق پورا کر لے, نہیں ہے تو ہمیں نبی کو بدنام تو کرنا. کافر کیا کریں گے, یہ حضور کا امتی ہے, ایک میلاد بنانے کے 10,000 روپے کی گلی میں کھڑوں میں مانگتا ہے. کچھ حیا کرو, اپنے نبی کی عزت کرو, مجلو نہ کرو. اللہ نے یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے یہاں نکاح کی عبادت ہے, تو کیا نکاح ایسا چیز. اللہ ہم سب کو نکاح کو عبادت ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس حوالے سے آپ کی بات کہتا ہوں کہ کفار کا نکاح عیاشی ہے, ہمارے یہاں نکاح کی عبادت ہے. فرق کیا ہے, کفار کے یہاں تھوڑی سی انگڑ ہو تو طلاق دے دیتے ہیں, اگر مرد نہ دے تو عورت دے دیتی ہے. مرد طلاق نہ دے تو عورت دیتی ہے جب نہیں جان ہو, کیونکہ عیاشی ہے نا. جب عیاشی کے دو آدمی اکٹھے ہو اور عورت اکٹھا ہو جائے تو چاہے وہ نہ کوئی چاہے الگ ہو جائے. ان کا نظریہ عیاشی رسول نے اکٹھے تھے, انبر نے دیا, شوہر نے چھوڑ دیا, شوہر نے بیوی نے چھوڑ دیا. لیکن ہمارے یہاں کی نکاح کی عبادت ہے, اپنی عبادات میں مشقت آئے تو سلام نہیں کرتے, عبادات میں مشقت آئے تو روزے کو توڑ نہیں دیتے, عبادات میں مشقت آئے تو حج کو ختم نہیں کرتے. عبادات میں جتنی مشقت آئے اور پھر عبادت کرے تو اجر بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا آپ نے گرمی میں روزہ رکھا اور شدت میں بھوک لگی تو پانی روزہ توڑ دیا, پیاس لگی تو پانی پی لیا, حج پہ گئی تو حرام کھول دیا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. رمضان میں بھی سرکار تراویح پڑھ رہے ہیں اور آج کے بعد روزہ کھول جاتے ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. جو عبادت سمجھتا ہے وہ جم کے اپنی تراویح پوری کرتا ہے. مسلمان چونکہ نکاح کو عبادت سمجھتا ہے اس لیے آخر دم تک نبھاتا ہے. بیوی کا مزاج نہ بنے پھر بھی نبھاتا ہے. اور یہ نکاح کے حوالے سے بات اچھی طرح سمجھیں, اگر بیوی سے مزاج ملے اور پھر نبھائے پھر آپ نے کون سا کمال کیا ہے. مزاج نہ ملے پھر نبھائے یہ کمال ہے. مل گیا اور نبھانے یہی ان کا کمال ہے. مزاج نہ ملے اور پھر نبھائے پھر کمال ہے. سہارنپور کے مزاج اور سہارنپور کے طالب تھے, بہت بڑے مذہب تھے. تو حضرت کی بیوی کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں. ہر عورت کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر مرد کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے. ایک بار اپنے درسگاہ میں تھے, کسی بات پر بیوی کو غصہ چلا, اس کا پہلا درسگاہ میں آئی اور اچھی بات 10-15 سنائی اور سنا کر اپنا بات میں کام کر چلی. آپ شریعت نے کہا چھوڑے اس کو طلاق دے دیں, باہر کرے اس کو. اب دیکھیں اللہ والوں کا مزاج ہے. حضرت فرمانے لگے میں جب میں تھک جاتا ہوں تو مجھے رات کو دبا دیتی ہے, بھوک لگتی ہے میں روٹی نکال کے کھلا دیتی ہے, کپڑے میرے گندے ہوتے ہیں مجھے دھونے دی ہے, اور مجھے غصہ چڑھے میں کپڑوں پہ نکال لیتا ہوں. جس کو غصہ چڑھے تو جس پہ نکالے اس پر ہی نکال ہے نا. کپڑے میرے دھوتی ہے, کھانا مجھے کھلاتی ہے, گھر میرا صاف کرتی ہے, مہمان میرے سنبھالتی ہے, اتنے کام تو میرے کرتی ہے. اگر پورا غصہ نکال دیا تو پھر کیا ہوگا, ابھی گھر جائے گی چھٹی ہو جائے گی, بس اتنے کام. یہ تھوڑا سا ذہن بنا لے تو پھر نبھا ہوتا ہے. طلاق کے لیے جلدی نہیں کیا, شوہر کی باتیں برداشت کیا اگر اس کا حق ہوتا ہے. اللہ نے یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انہیں ڈانٹا بھی نہ کریں, انہیں مانا بھی نہ کریں, ان کے مزاج کا بہت خیال کیا کریں. مرد اور عورت کا فرق ہوتا ہے. عورت بڑی بھی تو دل چھوٹا ہوتا ہے, مرد چھوٹا بھی تو دل بڑا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا شیر چھوٹا نہ ہوتا ہے, دل بہت بڑا ہوتا ہے. آپ شیر کی طرح دیجیے اور دل بڑے رکھا کریں. چھوٹے دلوں سے گھروں میں نبھا نہیں ہوتا, گھروں میں نبھا کی بڑے بڑے دلوں کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں دو باتیں کہہ کر ختم کرتا ہوں, پھر نکاح کا خطبہ دیتے ہیں. ہمارے یہاں بے واسطے چندہ نکاح ہے اور ان کی ہونے والی تقریر
سکون کی بڑی وسیلہ یہاں ہوتی ہیں اور ان کا مجھ سے بہت پیارا تعلق ہے. بھائیوں کی طرح مجھ سے مسئلے پوچھتی ہے, اگر بھائی مجھ سے لیتی ہے تو انہوں نے مجھے پچھلے سال فرمایا تھا کہ ہماری ہمشیرہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ تربیت بھی کریں اور نکال کا اہتمام بھی کریں. ہمارا کچھ لوگوں بچوں کا مدرسہ ہے, انہوں نے اس بچی کو وہاں بھی بھیجا. 4 میں پڑھی نہیں, قرآن نہیں پڑھا, تربیت ملی نہیں, والدہ میں بات میں واپس آ گئی. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ میرے میں 2 کام لگائے تھے, ایک کچھ تربیت بھی کریں اور نکاح بھی کریں. لیکن 1 سال کے اندر کچھ تربیت بھی ہوگی یا کچھ نکاح بھی ہوگی. آپ بتاؤ مشکل کام ہے, کتنا سادہ لگا, اتنا سادہ, اتنا یہ سادگی کی کبھی ہم سمجھتے نہیں. عنوان یہ کی بات نبی ہو جائے گی, میں صرف اشارہ کر دو, بات ایسا کر دے دو. لیکن جو چیز جتنی عام ہونا اتنی ہی عام اور اتنی آسان ہوتی ہے. کسی چیز کا عام اور آسان ہونا اس کے اہم ہونے کے ذریعے, حضور ہونے کے ذریعے ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہمارا سانس اور ہوا ہے. دیکھو آپ بھی آسان بھی ہے, اور اللہ سے ہوا چلاتے ہیں, ہم نہ چاہیں تو دروازے دور میں اندر آتی ہے, ایسی نام آسان کرتی ہے. پانی ہم سب کی ضرورت ہے, اہم ہے. اللہ نے نام آسان کیسے کر دیا, زمین کے نیچے بھی پانی رکھا, بادلوں میں پانی رکھا, اور برف کی صورت میں پانی کو سٹور کر دیا. جب وہ پانی سٹور پڑا, جب ضرورت پڑتی ہے برف پگھل دیا, پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھو اللہ نے کتنا آسان تھا, آسان معاملے اہم ہونے کی ذریعے ہے نا. اچھا اسی طرح آپ سمجھیں, ایک ہے دینی مدارس کی تعلیم, قرآن حدیث اور فقہ, اور ایک ہے تعلیم اصول کی تعلیم. آپ نے کبھی غور کیا ہے مدرسے کی تعلیم اتنی آسان ہے, اتنی آسان ہے, اگر کپڑا نہ مدرسے میں کپڑا بھی دیتے ہیں, سبق بھی دیتے ہیں, جوتی بھی دیتے ہیں, سبق بھی دیتے ہیں, کھانا بھی بناتے ہیں, سبق بھی پڑھاتے ہیں. ہمیں ایسا کالج دکھاؤ جو ہماری سستی تعلیم ہے. کالج اتنی مہنگی تعلیم ہے, غریب آدمی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کالج کی تعلیم اہم ہے اس لیے کہ مہنگی ہے. میں کہتا ہوں غیر اہم ہے اس لیے کہ مہنگی ہے. اگر اہم ہوتی اللہ اس کو عام بھی کر دیتے, آسان بھی کر دیتے. اگر آپ آسان نہیں کی نا, اس کا مطلب یہ ضرورت ہے لیکن ہر بندے کی نہیں ہے, کسی کسی کی ہے. ایک انجینئر بن جائے, فیکٹری لگاتے ہیں, لاکھ بندہ کپڑا پہن کر بس کافی ہے. ہر کسی کی ضرورت نہیں انجینئر بنے, وہ ایک تو کافی ہے. لیکن نماز کا مسئلہ ہر کسی کی ضرورت ہے, روزے کا مسئلہ ہر کسی کی ضرورت ہے نا. یا مولوی صاحب خود کہتے ہیں 5-6 ہزار تنخواہ ہوتی ہے, نمازیں پڑھا رہے ہیں, درس بھی دے رہے ہیں, مسائل بتا رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب تھوڑی تقریر کرتا ہے, بور ہو گیا تھا جتنے تو خدائی پڑھ گئی ہے, ابھی تک تو میں نہیں کر رہی ہے. کالجوں میں کیوں نہیں ایسے, 1 گھنٹے پر 30,000, 1 گھنٹے پہ 40,000, اور ٹیوشن رکھو تو 5-10,000 روپیہ ایک ٹیوٹر کو دینا پڑتا ہے. اور مولوی ٹیوشن کی بلاؤ تو 200 روپیہ, 500 روپیہ, 600 روپیہ, پھر بھی کہتے ہیں بہت پیسے دیتا ہے, بہت پیسے دیتا ہے. اللہ کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور میری بات کو آپ اچھے طرح پلے باندھ. یہ دنیاوی تعلیم کی طرف بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, اور دین کی تعلیم کی طرف بڑے بڑے لوگ کیوں نہیں آتے, اس کی وجہ میں نہیں کر سکتا ہوں. دنیا میں سب سے بڑی نعمت حضور پاک کی ذات, دنیا میں سب سے بڑی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اللہ پاک نے نبی کی ذات پہ یتیمی کا پردہ ڈالا. اگر دنیا میں نہیں آیا تو یتیم ہے. اب ابھی دنیا میں نہیں ہے, باپ پہلے سے بہت ہو گیا, دنیا میں آیا تو حضور پاک یتیم ہے. مکہ مکرمہ میں بڑی بڑی داعیاں جن کے پاس جانور بھی ہیں, مکان بچے ہیں, بچے کو سنبھال سکتی ہے, اور اس میں والد میں جاتی ہے 3 سمجھ کے واپس چلی جاتی ہے. ایک ایسی دائی آئی کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے سنبھال نہیں ہے, اچھے اس کے بعد جانور نہیں ہے, اور پھر اس کو مکے پیدا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب حضور پاک ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ نہیں, اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ مسکینہ ہے. خدا نے مسکین اور یتیم کو اکٹھا کر دیا, لو اس کو تم لے لو. اب آپ بتاؤ یہ جو لے کر یتیم ہو گئی, اس کا نام کیا تھا بتاؤ؟ اچھا, اور وہ جو ان کو نہیں لے کر گئی ان کا نام کیا تھا بتاؤ؟ آپ بھی آپ بتا سکتے ہیں. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا, دنیا میں کوئی ان کا نام نہیں کہا, اور جو یتیم کو لے کر گئی ہے, اب ہمیں مسلمان کی غور خلیمہ موجود ہے. یہ جو حضور یتیم اللہ بنائے تھے کیوں, بے قدر بنانے کے لیے نہیں, نہ قدروں سے بچانے کے لیے. یتیمی کا پردہ ڈال دیا تاکہ نہ قدر اشکولہ لے سکے, اس کو قدر والا لے.
بالکل اسی طرح یہ دینی مناسب علوم قریب جاتا ہے. میں جب گھر پڑھتا تھا تو پورے سال میں 1 روپیہ میرے پاس گھر سے نہیں آتا. میں کتنا نہیں اب یہ لوگ پورے سال میں 1 روپیہ میرے گھر سے نہیں آتا. 1 روپیہ اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. کر دیں گے یا کراچی کی دوستی ہے تو مجھے 25 روپیہ مہینے بعد دیتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں. مجھے بڑا خرچ ملتا ہے. اب یہ غریب دین کی طرف کیوں آتا ہے؟ اچھی طرح بات سمجھنا. اگر مدرسے کا پڑا ہوا ڈی لگتا, مدرسے کا بڑا ڈی لگتا, غریب آتے ہیں مالدار آتا ہے. غریب نہیں آتا, مالدار آتا. کیوں؟ بڑوں کا ڈیو لگ جاؤں گا, ٹیشو لگ جاؤں گا, کمشنر لگ جاؤں گا, میں ڈاکٹر لگ جاؤں گا, انجینئر بن جاؤں گا, میں پائلٹ بن جاؤں گا. اب اللہ پاک نے کرم کیا فرمایا, اس دینی تعلیم پہ غربت کا پردہ ڈال دیا ہے. وہ نہیں آتا جس سے ڈیو لگنا ہے, وہ یہاں پہ آتے ہی نہیں. وہ یہاں پہ نہیں آتا. اب اللہ نے غربت کا پردہ ڈال کے دین کو بے قدروں سے بچا دیا ہے تاکہ بے قدر آدمی دین میں بڑے, دین کی قدر کی جائے. آپ کو آتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میرا ماننا میں کیا نہیں, بابا کو خدا لے کر نہیں دیا. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات نظر لمبی ہو گئی. میں صرف 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں. 2 باتیں جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں نکاح کے حوالے سے. ایک ہمارا مسئلہ چلتا ہے کہ ہمارا نکاح, ایک مسئلہ ہمارے یہی چلتا ہے, اور دوسرے ہمارا مسئلہ چلتا ہے برابر. ان دونوں باتوں کو اچھے سے سمجھیں جو غلط فہمی کا شکار ہے. اب ہمارا اتنا تھوڑا نہ دے کہ بچی کو اپنی سہیلیوں کو بتانے میں شرم آئے. اس کی سوسائٹی کا بیٹی ایسے ہی جو جس کا وہاں فیکٹری کا مالا ہے, اسے تو مالا ہے, اس کو بتاتے شرم آئے. دیکھو کس بات کی بیٹی ہے, اس کو 5,000 دن لوگ اپنی سوسائٹی کے زبان سے اس کو شرم نہ ہے. اور اتنا زیادہ لوگ لڑکے کو دیتے ہیں بوجھ محسوس ہو, پر دونوں کا خیال کو ایک اخبار ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہ کم از کم دیتے تھے 3532 کا مطلب ہے نہیں. اتنا زیادہ رکھو کہ ان کا دے نہ سکے, اتنا کم رکھو کہ لڑکی کو بتا کے شرم محسوس ہے. بس اسی کا نام رکھنا. نمبر 2, ہمارے یہاں جہیز پہ زور ڈالا جاتا ہے. جہیز کا مطلب ہم غلط سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں جہیز کا معنی یہ ہے کہ بچی کے گھر والے سامان تیار کریں اور لڑکے کے گھر بھیج دیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو زہرا کو دیا تھا تو کہتے ہیں جہیز وہ ہونا چاہیے حضرت فاطمہ کو جیسے اللہ کے نبی نے دیا تھا. میری اچھی طرح بات سمجھیں, اللہ کے نبی کی ایک بیٹی نہیں, حضور پاک کی 4 بیٹیاں تھیں. اگر جہیز اللہ کے نبی دیتے, ایک کو نہیں 4 کو دیتے. اللہ کے نبی تو مصابات نظر کے قائل تھے. ایک بیٹی کو دے کر 3 کو محروم کیسے رکھتے؟ یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے. حضرت زہرا کو حکم دیا تھا اللہ کے فاطمہ کو زہرا کا نکاح اللہ کے نبی نے علی سے کیا. حضرت علی کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے تھے. اگر علی کا نکاح فاطمہ کو زہرا سے نہ بھی ہوتا, اب علی کا نکاح کسی اور لڑکی سے ہوتا تو مکان کس نے دے رہا تھا؟ حضور نے. سامان کس نے دے رہا تھا؟ حضور نے. وہ علی جو ایک مالا ہوا تھا تو زہرا کو اس لیے نہیں دیا تو بیٹی ہے, اس لیے دیا کہ علی کے گھر جانا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذمہ تھی. ہم نے اس کو جہیز سمجھ لیا اور کیا کہ فاطمہ کو بنا دی جہیز کو نہیں دی. اگر جہیز اللہ کے نبی نے دیا ہوتا تو 4 بیٹے کو دیتے, صرف 1 کو نہ دیتے. اور ہمارے یہاں جی کا ایسا معاشرہ ہے, جب جہیز مانگتے ہیں تو جماعت میں فریش بیٹھتے ہیں, اور جب نکاح ہوتا ہے پھر آتما کی طرح کہتے ہیں فاطمی آتما. لڑکے والے جب دینا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں فاطمی آتما. لڑکیوں میں دینا ہوتا ہے تو تمہیں فاطمی جہیز دیں گے, چکی دیں گے, ایک تمہیں چادر دیں گے, ایک تمہیں تکیہ دیں گے, کھجوروں کی چھل والا نانا ہم نہیں لیتے. تو کہ جب فاطمی آتما دینا ہے تو فاطمی دیکھتے نہیں ہوگا. جب جہیز دینا ہے تو پھر فریج, پھر گاڑی, پھر ٹی وی, پھر VCR اور پتہ نہیں آپ بلائے دیتے ہیں. اور جب دینا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں فاطمی آتما کرنے, فاطمی آتما. نہ بھی اس طرح ظلم نہ کرو. ہمارے یہاں جب ایک نکاح طے ہوا تھا تو میں نے ان دونوں حضرات سے کہا تھا, کیونکہ مجھ سے بچے والوں کا بھی تھا, بچے والوں سے بھی تھا. میں نے کہا میں نے نکاح ایک شخص میں آپ کو گنجائش کر دوں گا, نہ آپ ان سے جہیز مانگے, نہ ان سے بچیاں مانگے, نہ آپ کا برابر بھی نہیں کرائے. سادہ نکاح کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور پرتکلم نکاح کرتا ہے تو ہم نے ایسا وکیل مولوی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. اللہ کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم نکاح کی برکتم ایسا مضمون. سب سے زیادہ مبرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس
میں پیسے سب سے کم خرچ ہو. پیسے تھوڑے خرچ ہوں برکت زیادہ ہے. آپ بتاؤ برکت چاہتے ہیں گھر گزارا چاہتے ہیں؟ تو گھر گزارو نہیں آباد کرو. آباد کرنے کا حل کیا ہے؟ سب سے کم کرو. یہ چیز عورت کے ذمہ نہیں ہے. جس گھر میں بیوی کو رکھنا ہے وہ مقام مرد کے ذمہ ہے. کیا آرام کرنا ہے وہ چار کے مرد کے ذمہ ہے. جس برتنوں میں کھانا کھانا ہے وہ مرد کے ذمہ ہے. یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے. دوست میرے میں برتن بیوی لائے رہنا میں نے ہے مقام بولا ہے سفر میں نے کرنا ہے گاڑی بولا ہے. یہ تو مرد کی غیرت کے خلاف ہے. اللہ مدد آپ سب کو زندگی کے تمام شعبوں میں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.